بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل التصورات۔ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ یہ سب سے پہلے تصور کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں المفہوم۔ مفہوم کی دو قسمیں ہیں۔ مفہوم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ مفہوم کس کو کہتے ہیں؟ ما حصل فی الذہن، ذہن میں جو بات جو چیز آئے اس کو مفہوم بولتے ہیں۔ ذہن میں جو چیز حاصل ہو اس کو کیا کہیں گے؟ تو مفہوم یعنی ذہن میں جو چیز حاصل ہو اس کی دو قسمیں، احدہما جزئی والثانی کلی۔ ایک جزئی ہے اور دوسری کلی۔ ذہن میں دو طرح کی چیزیں آتی ہیں، ایک جزئی اور ایک کلی۔ اما الجزئی، جزئی کس کو کہتے ہیں؟ فهو ما يمنع نفس تصوره عن صدقه على كثير كزيد وعمر وهذا الفرس وهذا الجدار۔ جزئی کہتے ہیں کہ جس کا نفس تصور، نفس تصور کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ہم اس کا تصور کریں، بات میں آ گئی، تو وہ کثیر چیز پر، بہت سی چیزوں پر صادق نہ ہے۔ زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، تاج محل ہے، آگرہ ہے، قطب مینار ہے۔ جب ہم اس کا تصور کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں اس کی صورت آتی ہے تو صرف ایک پر صادق آتا ہے، ایک سے زیادہ پر نہیں۔ تو جو کثیر پر صادق نہ آئے وہ تو جزئی ہے، اور جو کثیر پر صادق آئے وہ کلی ہے۔ تو ما یمنع نفس تصور ہی، جس کا نفس تصور کثیر پر، کثیر ان کا مطلب بہت سے افراد پر صادق ہونے سے منع کرے، مانے ہو، یعنی جب ہم اس کا تصور کریں اس کی صورت ذہن میں آئے تو بہت سی چیزوں پر صادق نہ آئے۔ تو ما یمنع کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نفس تصور مانے ہو، یعنی جس کا نفس تصور کثیر پر صادق نہ ہو۔ زید ہے، صرف ایک پر صادق آئے جس کا نام رکھا گیا۔ عمر ہے، یہ اسی پر صادق آئے گا جس کا نام رکھا گیا، اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں۔ ھذا الفرس، جب اشارہ کیا یہ گھوڑا، تو اس کا جو مفہوم ذہن میں آئے گا، یہ گھوڑا ایک مخصوص گھوڑا نہ ہوا۔ ھذا الجدار کہا یہ دیوار، تو اس کی جو صورت ذہن میں آئے گی ایک مخصوص دیوار کی نہ ہوگی، تو وہ کثیر پر صادق نہیں آئے گا۔ وَأَمَّا الْكُلِّيُّ فَهُوَ مَا لَا يَمْنَعُ نَفْسُ تَصَوُّرِهِ عَنْ وُقُوعِ الشِّرْكَةِ فِيهِ۔ کلی وہ ہے جس کا نفس تصور وقوع شرکت سے مانے نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ہم اس کا تصور کریں تو اس کا نفس تصور کثیر چیز پر صادق ہونے سے مانے نہ ہو، بلکہ کثیر پر وہ صادق ہو۔ انسان ہے، اس کی صورت ذہن میں آتی ہے تو یہ بہت سی چیزوں پر صادق ہے۔ آم ہے، نیم ہے، جامن ہے، برگد ہے، پیپل ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، اونٹ ہے، بکری ہے، اس کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو بہت سی چیزوں پر صادق ہے کہ نہیں صادق ہے؟ وَهُوَ مَا لَا يَمْنَعُ نَفْسُ تَصَوُّرِهِ عَنْ وُقُوعِ الشِّرْكَةِ فِيهِ وَعَنْ صِدْقِهِ عَلَى كَثِيرٍ كَالْإِنسَانِ وَالْفَرْسِ، جس کا نفس تصور شرکت کے واقع ہونے سے اور کثیر افراد پر صادق ہونے سے مانے نہ ہو۔ بس میں آگئی، کثیر پر صادق آئے اور اس میں بہت سی چیزیں کیا ہوں؟ شریک ہوں۔ جیسے انسان ہے، والفرس گھوڑا ہے، حمار ہے، شیر ہے، بھینس ہے، بکری ہے، گائے ہے، اب اس طرح کی جو بھی چیز کثیر چیز پر صادق ہو تو اس کو یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ کلی۔ ٹوپی ہے، قلم ہے، دوات ہے، موبائل ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کلی ہے کہ اس کے افراد بہت ہیں اور بہت پر صادق آتا ہے۔ وَقَدْ يُفَسَّرُ الْكُلِّيُّ وَالْجُزْئِيُّ بِتَفْسِيرَيْنِ آخَرَيْنِ۔
اور کبھی کبھی کلی اور جزئی کی ایک دوسری تفسیر کی جاتی ہے جو پڑھا ہے اس کے علاوہ. بعض میں آگے اما الکلی فهو ما جوز العقل تکثره من حیث تصوره. لیکن کلی تو وہ ہے ما جوز العقل کہ عقل تکثر بولتے ہیں کثیر ہونا. تکثر کا معنی کثیر. لیکن کلی تو وہ ہے عقل جس کے تکثر کو جائز رکھے. عقل جس کے تکثر کو یعنی عقل میں اس کا کثیر ہونا جائز اور ممکن ہو. جائز کا مطلب یہاں ممکن یعنی عقلاً اس کا کثیر ہونا کیا ہو ممکن ہو. من حیث و تصور ہی اپنے تصور کے اعتبار سے. کیا مطلب یعنی جب ہم اس کا تصور کریں اس کی صورت ذہن میں آئے تو عقلاً اس کا کثیر ہونا کیا ہو ممکن ہو. اگرچہ نہ ہو کثیر اگر عقلاً کیا ہو ممکن ہو. اور جزئی کہیں گے مالا یکون کذالک جو ایسا نہ ہو. کیا مطلب یعنی عقل جس کے تکثر کو کثیر ہونے کو جائز اور ممکن نہ قرار. سمجھ میں آگی. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں یہ کہا کہ وہ کثیر پر صادق آئے اور کثیر پر صادق نہ آئے. یہاں پر کیا ہے جب ہم اس کا تصور کریں تو عقلاً اس کا کثیر ہونا ممکن ہو. ممکن کا واقع ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اس پنکھے کا حرکت کرنا ممکن ہے مگر حرکت میں ہے. زمین کا حرکت کرنا ممکن ہے مگر حرکت میں ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے. اس دنیا کا سورج کا غروب ہونا ممکن ہے مگر ہے غروب. بات سمجھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ممکن تو ہیں مگر واقع نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہاں پر یہ کہا دوسری والی تفسیر میں عقل جس کے کثیر ہونے کو جائز. جوزہ کا معنی کیا ہے ممکن یعنی عقلاً جس کا کثیر ہونا ممکن ہو اگرچہ وہ نہ ہو مگر ممکن ہو تو اس کے لوگ کیا کہیں گے کلی کہیں گے. لہذا اگرچہ نہ ہو شمس ہے اس کا ایک ہی فرد پایا جاتا ہے بعض دن میں آگے مگر عقلاً اس کا کثیر ہونا ممکن ہے کہ نہیں ممکن. الکلی اقسام کلی کی بہت سی قسمیں. احدها ما يمتنع وجود افرادہ فی الخارج. ایک کلی وہ ہے جس کے افراد خارج میں ممتنع الوجود. کیا مطلب یعنی خارج میں اس کے افراد. خارج بولتے ہیں ذہن سے باہر. بات میں آ گئی. تو گویا خارج کے اندر اس کے افراد پائے نہ جائیں. سمجھ رہے ہو. کل لا شیء واللہ ممکن واللہ موجود. جیسے لا شیء ہے خارج میں جو بھی ہے وہ شے ہے. خارج میں جو بھی ہے وہ موجود ہے. خارج میں جو بھی ہے وہ ممکن ہے. خارج میں کسی چیز کو آپ لا شے نہیں کہہ سکتے لا ممکن نہیں کہہ سکتے لا موجود نہیں. خارج میں جو ہے وہ شے ہے ممکن ہے اور موجود ہے. بعض میں آ گئی. تو اب موجود کی ضد کیا ہے لا موجود. شے کی ضد کیا ہے لا شے. ممکن کی ضد کیا ہے لا ممکن. تو جتنی چیزیں ممکن ہوگی ہر ایک کی جب ضد نکالیں گے تو سب لا ممکن کہلائیں گی کہ نہیں کہلائیں گے. جتنی بھی چیز شے ہے تو اس کی ضد ہوگی وہ کیا کہلائے گی لا شے کہلائے گی. جتنی چیز ممکن ہے اس کی ضد جو ہوگی وہ کیا کہلائے گی لا ممکن. تو جیسے شے کے افراد کثیر ہیں تو اس کی ضد جو لا شے ہے اس کے افراد بھی کثیر ہوئے کہ نہیں ہوئے. جیسے ممکن کے افراد بہت ہیں تو لا ممکن جو اس کی ضد ہے اس کے افراد بھی بہت ہوں گے. موجود کے افراد بہت ہیں تو اس کی ضد لا موجود کے افراد بھی کیا ہوں گے بہت. تو کلی کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک وہ ہے کہ خارج میں اس کے افراد کا وجود ممتنع.
محال ہو، ممتنع کا مطلب محال۔ جیسے لا شے، لا ممکن، لا موجود، کہ خارج میں کسی شے کو، کسی بھی شے کو لا شے، لا ممکن، لا موجود نہیں کہہ سکتے، تو گویا خارج میں ممتنع الوجود ہے کہ نہیں ہے۔ وَالثَّانِيهَا مَا يُمْكِنُ أَفْرَادُهُ وَلَمْ تُوجَدْ، دوسری قسم وہ ہے جس کے افراد خارج میں ممکن ہوں، جس کے افراد ممکن ہوں مگر لم توجد، خارج میں پائے نہ جائیں۔ کالعنقاء، جیسے عنقا ایک پرندہ ہے کہ اس کا ایک پر مشرق میں، ایک پر مغرب میں، اتنا بڑا ہے، طویل الجناحین، تو ایسا پرندہ ممکن ہے کہ ایک پر مشرق میں ہو، ایک مغرب میں ہو، یعنی پوری دنیا میں اس کا پر پھیلا ہوا ہو، مگر پایا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ایسا پرندہ ممکن ہے مگر خارج میں پایا نہیں جاتا۔ تو ایسے بہت سے فرق ہیں۔ اور جبل من الیاقوت، یاقوت ایک قیمتی قسم کا ہیرا ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، یاقوت کا پہاڑ، بات میں کی یاقوت کا پہاڑ ممکن تو ہے مگر خارج میں پایا جاتا ہے۔ تو یاقوت کے بہت سے پہاڑ ممکن ہیں مگر پائے نہیں جاتے۔ دو قسم ہو گئی۔ ثالثها ما امكنت افعاده ولم توجد من افعاده الا فرد واحد، تیسری قسم وہ ہے جس کے افراد ممکن ہیں، بات سمجھ آ گئی، اور اس کے ممکن افراد میں سے صرف ایک ہی فرد موجود ہو، ایک ہی فرد، کالشمسی، جیسے کہ شمس، جیسے کہ بات دن میں آ گئی۔ تو اب سورج کے بہت سے افراد ممکن ہے کہ اتنا بڑا گولا جو سورج میں چمک رہا ہے، آسمان میں چمک رہا ہے، ایسے بہت سے گولے ہوں مگر ایک ہی نہ پایا جاتا ہے خارج میں۔ افراد ممکن تو ہیں کہ ایسے بہت سے شمس ہو سکتے ہیں مگر ایک ہی نہ موجود ہے۔ والواجب تعالی، واجب تعالیٰ کے بارے میں بھی مناطقہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے افراد ممکن تو ہیں مگر خارج میں کیا ہے، وہ ایک ہی موجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اگر عقلاً یہ چیز محال ہوتی، محال عقلی ہوتی، عقلاً یہ محال ہوتا تو واجب تعالیٰ کے تعدد کے بارے میں، واجب تعالیٰ کے تعدد کے بارے میں کچھ لوگ قائل نہ ہوتے۔ ظاہر سے بات، کوئی کہہ رہا اللہ ایک ہے اور کوئی کہتا ہے اللہ ایک نہیں بہت سے خدا ہیں۔ تو عقلاً گویا یہ چیز ممکن ہے، اسی لیے نا عقلا کا اختلاف ہے۔ اگر یہ چیز محال عقلی ہوتی، عقلاً محال ہوتی، تو کوئی ایک سے زائد خدا کا قائل نہ ہوتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عقلاً تو ممکن ہے مگر اس کے افراد میں سے صرف ایک ہی فرد کیا ہے، پایا جاتا ہے، باقی افراد موجود نہیں۔ ورابعها ما وجدت له افعاد كثيرة، چوتھی قسم وہ کلی ہے جس کے بہت سے افراد موجود ہوں، افراد کثیرہ موجود ہوں، مگر ان افراد کی بھی دو قسمیں، کثیر افراد ہیں تو وہ محدود ہیں یا لامحدود ہیں، بے شمار ہیں۔ تو فرماتے اما متناہیۃ، یا تو افراد کثیرہ متناہی ہیں، محدود ہیں کہ ان کی ایک حد ہے، کالکواکب السیارہ، کواکب سیارہ ایسے کواکب کو بولتے ہیں جو گردش کریں، چلیں، حرکت کریں، بس میں کہ تو کواکب سیارہ یہ بھی کلی ہے کیونکہ اس کے افراد کثیر ہیں۔ فإنها سبع، کیونکہ کواکب سیارہ آسمان میں چلنے والے، گردش کرنے والے، گھومنے والے، حرکت کرنے والے سیارے کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ ہاں، قرآن نے خود فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا،
والقمر قدرناہ منازل کل فی فلک یسبحون، یہ سب ایک گھیرے کے اندر کیا ہیں، وہ پیر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ جیسے مچھلیاں جو ہے تالاب کے اندر پیرتی ہیں، ایسے یہ سب کیا ہیں، ایک گھیرے میں پیر رہے ہیں۔ کون کون ہیں؟ بات دن میں آگی، الشمس والقمر، سورج ہے، چاند ہے، یہ سب سیارہ ہے۔ مریخ ہے، ایک سیارہ ہے۔ زہرہ ہے، ایک سیارہ ہے۔ زحل ہے، ایک سیارہ ہے۔ عطارد ہے، ایک سیارہ ہے۔ مشتری ہے، ایک سیارہ ہے۔ سب کا انہوں نے الگ الگ نام رکھا ہے 7 سیاروں۔ کسی کو لوگ شمس کہتے ہیں، کسی کو قمر، کسی کو مریخ، کسی کو زہرہ، کسی کو زحل، کسی کو عطارد، کسی کو مشتری۔ تو کواکب سیارہ کا مفہوم کلی ہے، اس لیے کہ اس کے افراد بہت سے ہیں، مگر وہ افراد کثیرہ کیا ہیں، محدود ہیں، کہ 7 ہیں، 7 سے زیادہ نہیں۔ او غیر متناہیہ، یا افراد کثیرہ متناہی نہ ہوں، غیر متناہی ہوں، غیر محدود ہوں، ان کی کوئی حد ہی نہیں، ان کا کوئی شمار ہی نہیں، بے شمار ہیں۔ كأفراد الإنسان والفرس والغنم والبقر، انسان ہے، گھوڑا ہے، بکری ہے، گائے بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، چھپکلی ہے، چمگادڑ ہے، طوطا ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں، کلی۔ ان کے افراد کثیر ہیں، ان کی کوئی حد ہے، بعض دن میں آگے بے شمار افراد۔ بات سمجھ میں آگئی؟ وقد اورد على تعریف الکلی والجزئی سؤال، کلی اور جزئی کی تعریف جو ابھی آپ نے پڑھی اس پر ایک سوال کیا گیا، اس پر ایک سوال ہوتا ہے۔ تقریرہ اے تقریر السؤال، سوال کی تقریر، سوال ہے کیا؟ سوال یہ ہے ان صورة الحاصلة من البيضة المعينة والشبح المرعي من بعيد ومحسوس الطفل في مبدأ الولادة كلها جزئيات، مع أنه يصدق عليها تعريف الكل لأن في هذه الصور فرض صدقها على كثيرين غير ممتنع۔ کہنا یہ چاہتے ہیں ایک مخصوص انڈا ہے، فرض کر لیجئے ایک انڈا آپ نے ڈسک پر رکھ دیا، اب اس کی صورت جو ذہن میں آئی تو وہ کیا ہے، جزئی۔ کیا ہے، جزئی۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی دور سے کوئی تصویر نظر آتی ہے، کوئی آدمی آتا ہے، کوئی جانور آتا ہے، یا کوئی چیز اڑتی ہوئی آتی ہے، تو اب الشبہ المرئی من بعید، دور سے نظر آنے والی شکل، کبھی کوئی پہاڑ، کوئی عمارت، کوئی مینار، کوئی جانور دور سے نظر آتا ہے، تو اس کی شبہ جو ذہن میں حاصل ہوئی وہ کیا ہے، جزئی نہ ہے۔ اسی طریقے سے مبدأ ولادت میں، پیدائش کے شروع میں بچے کو جو کچھ بھی محسوس ہوتا ہے، بچے کو جو کچھ بھی اپنی ماں کا تصور کرتا ہے، کہیں کسی چیز کا تصور کرتا ہے، ابتداء ولادت میں اس کو جو کچھ بھی محسوس ہوتا ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں، جزئی۔ کیا ہے، تو معین انڈے کی جو صورت ذہن میں آئی وہ بھی جزئی ہے، دور سے نظر آنے والی شبہ اور شکل کی جو صورت ذہن میں آئی وہ بھی جزئی ہے۔ ابتدائے ولادت میں چھوٹے سے بچے کو، شیرخوار بچے کو جو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ کیا ہے، جزئی ہے۔
کیا ہے سب؟ مع انہ یصدق علیہ تعریف الکلی، جبکہ اس جزئی پر کلی کی تعریف صادق آتی ہے۔ کیسے صادق آتی ہے؟ کہتے ہیں آپ نے یہ کہا کثیر پر اس کا صدق فرض کرنا کیا ہو؟ ممکن ہو، اور کثیر پر اس کا صدق فرض کرنا محال نہیں۔ لأن في هذه الصور فرض صدقها على كثيرين غیر ممتنین، صورت کی جمع صور ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں معین انڈے کی صورت نہ حاصل ہوئی، دور سے جو شکل نظر آئی وہ بھی ذہن میں نہ حاصل ہوئی، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ ان صورتوں میں کثیر چیزوں پر ان کا صدق فرض کرنا، بہت سی چیزوں پر ان کا صدق فرض کرنا یہ محال نہیں ہے، یعنی بہت سی چیزوں پر انہیں صادق مانا جا سکتا ہے۔ جواب: ان المراد بالصدق المفہوم فی تعریف الکلی والصدق علی وجہ الاجتماع، کہنا یہ چاہتے ہیں مخصوص انڈے کی جو صورت ہے باز مگی، تو وہ صورت کبھی اس انڈے پر، کبھی اس انڈے پر، کبھی اس انڈے پر صادق آئے گی کہ نہیں صادق آئے گی؟ تو اس اعتبار سے آپ کیا ہے اس کو کلی مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے دور سے جو نظر آنے والی شکل ہے، کبھی اس پر، کبھی اس پر، کبھی اس پر، تو اس اعتبار سے آپ نے اس کو کیا مانا؟ کلی مانا۔ تو فرماتے ہیں کلی کی تعریف میں مفہوم کے صدق سے مراد، مفہوم کے صدق سے مراد کیا ہے؟ الصدق علی وجہ الاجتماع، اجتماعی طور پر، یعنی ایک بارگی ایک ساتھ وہ کثیر پر صادق ہے۔ ہم انسان کا تصور کرتے ہیں تو انسان کی صورت جب ذہن میں آتی ہے تو وہ کثیر پر یک بارگی ایک ساتھ اجتماعی طور پر صادق آ رہا کہ نہیں صادق آ رہا، مگر ایک معین انڈے کی جو صورت ہے وہ صورت بیک وقت وہ کثیر پر صادق نہیں، کبھی وہ صورت اس انڈے پر، کبھی اس انڈے پر، کبھی اس انڈے پر۔ تو کلی کی تعریف میں جو آیا کہ وہ کثیر پر صادق آئے، صدق سے مراد کیا ہے؟ صدق علی وجہ الاجتماع، کہ ایک ساتھ یک بارگی اجتماعی طور پر وہ کثیر پر صادق ہے۔ کلی کی تعریف میں مفہوم کے صدق سے مراد اجتماعی طور پر صادق ہونا ہے۔ وَهَذِهِ الصُّوَرُ اعنی صورت البیضۃ المعینۃ وغیرها، اور یہ صورتیں یعنی مخصوص انڈے کی صورت اور ان کے علاوہ چیزوں کی صورت انما یصدق علی کثیرین، وہ کثیر پر صادق آتی ہیں بدلاً، بدلاً کا مطلب یکے بعد دیگرے، علی سبیل البدلیت بولتے ہیں، کبھی اس پر، کبھی اس پر، کبھی اس پر، لا معاً، ایک ساتھ وہ صورتیں کثیر پر صادق نہیں آتی ہیں، جیسے انسان کی کا ہم نے تصور کیا تو ایک ساتھ کثیر پر صادق آتا ہے۔ فَإِنَّ الْوَحْدَةَ مَأْخُوذَةٌ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ، سوال پیدا ہوتا ہے مخصوص انڈے کی صورت جو ہے وہ کثیر پر کیوں جو ہے ایک ساتھ صادق نہیں آتی ہے؟ تو کہتے ہیں ایک انڈے کی نہ وہ صورت ہے، تو جب وہ ایک انڈے کی صورت ہے وہ تو ایک کثیر پر کیسے صادق آئے گا ایک بار؟ فَإِنَّ الْوَحْدَةَ مَأْخُوذَةٌ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ، کیونکہ ان صورتوں میں وحدت یعنی ایک ہونا کیا ہے؟ ماخوذ ہے۔ ہم نے کہا ایک انڈے کی صورت، مخصوص تبھی نہ ہوا، دور سے نظر آنے والی جو شکل ہے وہ بھی وحدت ہے، ایک ہی نہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابتدائے ولادت میں بچے کو جو چیز محسوس ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ واحد ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں وحدت ماخوذ ہے۔ سوال پیدا ہوتا آپ نے معین انڈا کہا، ایک انڈا تو کہا نہیں،
تو کہتے ہیں ضرورت انہا ماخوذۃ من مادۃ معینۃ جزیہ، ان صورتوں میں وحدت کیسے ماخوذ ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ایک جزئی معین مادے ہی سے تو صورتیں اخذ کی گئی ہیں، لی گئی ہیں۔ وَلَوْلَا فِيهَا اعْتِبَارُ التَّوَحُّدِ لَكَانَتْ كُلِّيَّةً، فرماتے ہیں اگر ان صورتوں میں توحد واحد ہونا، ایک ہونا، اگر ان صورتوں میں وحدت کا اعتبار نہ ہوتا، لکانت یعنی ہم ایک انڈا نہ کہتے یا مخصوص انڈا نہ کہتے، اگر ان میں وحدت کا اعتبار نہ ہوتا، لکانت کلیتاً، تو انسان، فرس، حمار، اسد، کلب کی طرح یہ ساری صورتیں کیا ہو جاتی؟ کلی ہو جاتی۔ بازن آگی من غیر لزوم اشکال، یہ جو اشکال، یہ جو سوال کیا گیا ہے، اس اشکال کے لازم ہوئے بغیر، یعنی یہ اشکال لازم نہ، مگر چونکہ ان میں وحدت کا اعتبار ہے، ان میں وحدت کا اعتبار ہے، اس لیے نہ یہ اشکال پیدا ہوا، اور اگر وحدت کا اعتبار نہ ہوتا تو یہ کلی رہتی اور یہ اشکال لازم نہیں آتا۔ ہذا، خذ ہذا، احفظ ہذا، اتقن ہذا، یا ہذا، ہا معنی میں خذ کی اور ذا معنی مشار ہونے کے، ہذا خذ ذلک، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، سمجھ گئے؟